فلسفہ حج کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں، اس میں سے ایک بڑا بیان کرتا ہوں۔ آدمی مر جاتا ہے، مرنے کے بعد پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ غسل دے کے کفن پہنایا جاتا ہے۔ آپ نے کبھی مردہ نہیں دیکھا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ حج دو کیفیتوں پر مشتمل ہے، ایک کیفیت عشق و مستی کا ہے اور دوسرا حصہ موت اور ما بعد الموت کے کیفیات آدمی کے بالکل سامنے کرتا ہے اگر یہ ہر قدم پر توجہ رکھے۔ اب آدمی مرتا ہے، مرنے کے بعد اسے غسل دیا جاتا ہے، اس کے بعد اسے کفن پہنایا جاتا ہے۔ حاجی جب حج کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے یہ غسل کرتا ہے، اس کے بعد کفن کے دو کپڑے لپیٹ لیتا ہے۔ جب آدمی مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کے لاش کو چارپائی پہ ڈال کر لے جایا جاتا ہے۔ ہاں حاجی نے بھی غسل کر لیا، کفن پہن لیا، اب اس کے لاش کو گویا گاڑی پہ رکھ کر ایئرپورٹ پہنچایا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ لاش کے ساتھ، مردے کے ساتھ قبرستان تک چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ نماز پڑھ کے واپس چلے جاتے ہیں، کچھ جنازے کے ساتھ قبرستان تک چلے جاتے ہیں۔ گویا حاجی مر چکا، اب اس کی لاش گاڑی میں پڑی ہے۔ جس طرح لاش کسی اور چیز پر رکھ کے جاتی ہے، حاجی بھی گاڑی پر سوار ہو کے ایئرپورٹ جاتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ایئرپورٹ جانے کے بعد کچھ لوگ کفنانے اور دفنانے میں وہاں مصروف ہو جاتے ہیں، وہ فارغ ہو کے واپس آ جاتے ہیں۔ گویا کہ اس حاجی کو جہاز میں سوار کر لیا، یہ جہاز بمثل قبر کے ہے۔ اب سارے لوگ واپس آ گئے، حاجی قبر میں دفن ہو گیا۔ جہاز میں بیٹھنے کے بعد دو قسم کے حالات حاجی کو پیش آتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ جہاز میں ہوتے ہیں جس سے اس کا پورا سفر پریشانی کا ہوتا ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں اس سفر میں کہ جس سے اس کا پورا سفر خوشی کا ہوتا ہے۔ ادھر دیکھتا ہے تو پریشانی، ادھر دیکھتے تو خوشی۔ ہاں مردہ بھی جب قبر میں جاتا ہے تو دو قسم کے حالات پیش ہوتے ہیں۔ جب اپنی نافرمانیوں کی طرف نظر کرتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، اور جب اپنی تابعداریوں کو دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ دوسری بات، قبر میں مردے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یہ بالکل سارے وسائل اور اسباب ختم، اللہ کے آسرے پہ ہوتا ہے۔ میرے دوستو، جہاز بھی بالکل اللہ کے آسرے پہ ہوتا ہے، اب گیا اور تب گیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہاں بھی کوئی دوسرا آسرا، ایک اللہ کے آسرے پہ ہے، اور امید اور خوف کے درمیان ہے۔ اللہ خیر کرے، اپنے اعمال کو دیکھتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ ہاں جب یہ ایئرپورٹ ان ہوتا ہے تو جب اس کی چیکنگ شروع ہو جاتی ہے، ایک پاسپورٹ کئی جگہ، سامان اور کپڑوں کی تلاشی، جب کپڑوں کی تلاشی کی نوبت آتی ہے تو اس پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ خیر کرے، کوئی ایسا کام نہ ہوا ہو، کوئی انبن نہ ہو جائے، کوئی گرفتاری نہ ہو جائے، کوئی پریشانی کا سبب نہ ہو جائے۔ فرمایا بالکل اس دوران اس کی کیفیت ہوتی ہے، منکر اور نکیر کے دوران بھی اس مردے کی کیفیت بالکل اسی طرح ہوتی ہے۔ آگے چلیے، مکہ پہنچ گیا۔ مکہ دوسرا ملک ہے، گویا کہ دوسرا عالم ہے۔ یہ حاجی گویا کہ دوسرے عالم میں پہنچ گیا۔ اب جب مردہ دوسرے عالم میں پہنچ جاتا ہے تو اوپر دائیں بائیں نیچے آگے پیچھے ایسے کچھ بھی نظر نہیں آتا سوائے، تو مکہ امن کا شہر ہے۔ جیسے یہ اس عالم میں پہنچ جاتا ہے تو اس کی امیدیں بن جاتی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب یہ بندہ مکہ پہنچتا ہے تو سوائے اللہ کے آسرے کے کچھ نہیں ہوتا، جس طرح آدمی قبر میں پہنچتا ہے تو سوائے اللہ کے آسرے کے کچھ نہیں ہوتا۔ اب اللہ کی رحمت کی امید بندی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اپنی نافرمانیوں کی طرف جب نگاہ جاتی ہے تو کب کب یہ طاری ہوتی ہے۔ اور اسی حالت میں جب اسے وہاں کوئی دوست مل جائے، کوئی جان پہچان والا مل جائے، کوئی کھانا وانا کھلائے، چائے پلائے، یا کوئی نقدی ریال وغیرہ اس کو دے دے، خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ زور سے کہو۔ بالکل اللہ کے بندو، میرے دوستو، اللہ کی قسم بالکل اسی طرح قبر میں جانے والا، اس کے بعد اس کے عزیز و اقارب جب اس کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، کوئی صدقہ خیرات کرتے ہیں، کوئی نقدی اللہ کے نام پہ دیتے ہیں، بالکل وہ مردہ اسی طرح خوش ہوتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ حج کا یہ سفر
موت اور ما بعد الموت کا منظر پیش کرتا ہے۔ پھر یہ بیت اللہ جاتا ہے اور دیوانہ وار چکر لگاتا ہے، یا اللہ یہ گول گول کیوں گھوم رہا ہے؟ فرمایا کل میں سمجھاتا تو تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، آج تو تمہارے گھروں میں واشنگ مشین آ گئے ہیں نا، وہ بھی جب 7 چکر کاٹ دیتے ہیں تو کپڑوں کا میل اتر جاتا ہے۔ میں اپنے بندوں کو بھی 7 چکر لگوا کے ان کی زندگی بھر کے گناہوں کا میل اتروانا چاہتا ہوں۔ یا اللہ یہ کیا کر رہا ہے؟ کبھی طواف کر رہا ہے، کبھی صفا مروہ کی دوڑیں لگا رہا ہے، کبھی مینا جا رہا ہے تو کبھی عرفات جا رہا ہے، کبھی مزدلفہ جا رہا ہے، کبھی واپس پھر مینا آ رہا ہے۔ یا اللہ یہ ان کی یہ باغم دوڑی سمجھ میں نہیں آتی۔ آواز آتی ہے میرے بندے اس پر حشر قائم ہے، یہ موت اور ما بعد الموت کا منظر پیش کر رہا ہے۔ جس طرح میدان حشر میں قیامت برپا ہوگی، یہی وہ میدان عرفات ہے جس میں الستُ بربکم کا وعدہ لیا گیا تھا، اور یہی وہ میدان عرفات ہے جہاں سے ابراہیم علیہ السلام نے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ کا نعرہ لگایا تھا، اور یہی میدان عرفات ہے کہ آنے والے حاجیوں نے لبیک اللہم لبیک جواب دے دیا، ربا ہم حاضر ہیں، اے ابراہیم علیہ السلام آپ کی صدا ہم نے سن لی، ہم حاضر ہیں۔ یہی وہ میدان عرفات ہے، جب قیامت برپا ہوگی تو حشر میں لوگوں کا حال یہی ہوگا، کوئی اس طرف دوڑے گا، کوئی اس طرف دوڑے گا، کوئی اس طرف دوڑے گا، کسی کو اپنا دھیان نہیں ہوگا، رشتہ دار کا دھیان نہیں ہوگا، پڑوسی کا دھیان نہیں ہوگا، چائے اور کھانے کا دھیان نہیں ہوگا۔ نہ یہاں تو معاملہ اس طرح ہو جائے گا کہ نمازوں کا دھیان بھی ختم ہو جائے گا۔ عجیب کیفیت ہے، اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا جس طرح حشر میں یہ لوگ پریشان ہو کے آدم کی تلاش میں نکلیں گے، گویا آج بھی یہ لوگ اسی پریشانی کے عالم میں ہیں، کسی کو تلاش کر رہے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، سارے لوگ پریشان ادھر دوڑے ادھر دوڑے ادھر دوڑے ادھر دوڑے، حاجی بھی کبھی مینا میں تو کبھی عرفات تو کبھی مزدلفہ تو کبھی واپس مینا۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ پریشان ہے۔ آدم کے پاس جائیں گے علیہ السلام، اے آدم تو ابو البشر ہے، مہربانی کیجئے، خدا کا واسطہ ہم سختیوں میں ہیں، اللہ سے دعا فرمانے کہ اللہ حساب شروع کرے۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے میری ہمت نہیں ہے اللہ کے حضور پیش ہونے کی۔ جی تو میری ہمت ہے، آپ کی ہے میرے دوستو، ترس کرو، تم نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ یہ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جائیں گے، وہ ہاتھ جوڑ کے کہے گا میری ہمت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے اللہ میری ہمت نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے میری ہمت نہیں ہے میرے دوستو۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میری ہمت نہیں ہے۔ انبیاء اللہ کے جلال کے سامنے نہیں آ سکتے، تو ہم کیسے آئیں گے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح میدان حشر قائم ہوگا، مردے قبروں سے نکلیں گے، افراتفری کا عالم ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا مولانا عرفات میں بھی وہی افراتفری کا عالم ہوتا ہے، وہی میدان حشر قائم ہے۔ اب یہ سارے لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جائیں گے۔ اے اللہ کے رسول، خدا کے لیے مہربانی فرما دیجیے، آپ اللہ کے سامنے سفارش کیجیے تاکہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔ فرمائے اسی دوران اللہ پاک فرشتوں کو کہیں گے کہ انبیاء کے لیے ممبر لے آؤ، اور انبیاء کے لیے ممبر سجا دیے جائیں گے، اور آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر مقام محمود ہوگا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کہ جس طرح میدان حشر میں افراتفری کا عالم ہوگا، تو یہاں یہ جو حاجی پر افراتفری ہے نا، کبھی طواف کرتا ہے تو کبھی صفا مروہ کی دوڑے لگاتا ہے، تو کبھی مینا جاتا ہے، کبھی عرفات، کبھی مزدلفہ، کبھی پھر مینا، کوئی خبر نہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، پریشان ہے، خاک آلود ہے، اور گرمی سردی کی پرواہ نہیں ہے، کسی سے بیوی گم جاتی ہے، کسی سے بچہ گم جاتا ہے، بہت سارے واقعات آتے ہیں۔ قرآن کریم نے بھی نقشہ کھینچا، یوم یفر المرء من ابیہ و امہ، ہاں یوم یفر المرء من اخیہ
व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीही। वहाँ भी इस तरह का एक अजीब सा कैफियत होता है, हर आदमी परेशान होता है। ये बिल्कुल मौत और माबादल मौत का मंजर यानी हज जो है ना, हज पेश कर रहा है। जब ये सारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुँच जाएंगे, आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में आता है, जब बारगाह इलाही में पेश हो जाएंगे, अल्लाह हिसाब किताब शुरू फरमा दें। रब्बुल आलमीन फरमाएंगे, महबूबा सारे अंबिया अपने अपने मिंबरों पे तशरीफ़ फरमा हो गए, आप भी अपने मिंबर पर बैठ जाए। आका रोने लग जाएंगे, अल्लाह मुझे डर लगता है कि ऐसा नहीं मैं मिंबर पे बैठ जाऊँ, मिंबर उड़ता हुआ जन्नत में चला जाए और मेरे उम्मती बाकी हो। मैं उस वक्त तक नहीं बैठ सकता जब तक मेरा आखिरी उम्मती जन्नत में चला जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश कबूल करके फरमाएंगे, लाओ फिर हिसाब किताब शुरू करते हैं, अब जहां से शुरू करने ले आओ। आका की नजर जब पड़ती है तो सबसे आला तालिब इल्म, सबसे अरफा तालिब इल्म, सबसे अत्यक तालिब इल्म, सबसे आलम तालिब इल्म, सबसे अशरफ तालिब इल्म जिस पर आका की नजर जमती है वो जनाब सिद्दीक अकबर है रजी अल्लाह ताला अन्हु। तो आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक अकबर को पकड़कर अल्लाह के बारगाह में हिसाब के लिए पेश कर देते हैं। फरमाया रब्बुल आलमीन जब सिद्दीक पे नजर पड़ती है, हदीस पाक में आता है कि रब का जलाल बस आनन फानन जमाल में बदल जाता है, रब का गुस्सा खुशी में बदल जाता है, गजब इजहार मगफिरत में बदल जाता है और मुस्कुराते हुए फरमाते हैं, महबूबा ये किस हिसाब के लिए तूने सामने कर दिया? मैं तो हिसाब जब शुरू करूंगा कि कोई आए और मैं उसे हिसाब लूं, ये तो वो तूने सामने कर दिया कि जिसे मैंने देना है, लेना नहीं है। तो अल्लाह के रसूल सिद्दीक अकबर को दाएं करके पैगंबर कौनैन अपने शागिर्द सानी कह दो सुभान अल्लाह। अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि सैयदना उमर एक ऐसी हस्ती है कि अगर मुसलमान अपनी किसी मजलिस में सैयदना उमर का थोड़ा सा तस्करा कर ले, फरमाया जो लोग वो तस्करा सुन ले 1 साल के लिए उनका ईमान बाकी रहता है, 1 साल के लिए उनका ईमान रोशन रहता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना उमर को सामने कर देंगे। इब्न माजा की रिवायत है, आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब रब्बुल आलमीन की नज़र सैयदना उमर पे पड़ेगी तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, अस्सलामु अलैकुम या उमर, या उमर तुझे तो अल्लाह सलाम पेश कर रहा है। मेरे दोस्तों, जिसे अल्लाह सलाम पेश करे उससे क्या हिसाब लेगा? बहरहाल तो यही वो आलम होगा जिस तरह हाजी हज के दौरान अफरा तफरी का शिकार होता है, बिल्कुल मैदान हशर में यही अफरा तफरी का आलम होगा। और जिस तरह सारी दुनिया चांदने के बाद आदम के पास गए कुछ न बना, नूह के पास गए कुछ न बना, इब्राहिम और इस्माइल इला आखिरी ही मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम के पास गए कुछ न बना, बालाखिर पैगंबर कौनैन के पास गए। तो ये हाजी मैदान अरफात भी घूम लेता है, मिना भी चला जाता है, मुज़दलिफा भी चला जाता है, तवाफ भी कर लेता है, सही भी कर लेता है, लेकिन चैन नहीं आता जब तक कि ये मदीने वाले सरकार के कदमों में नहीं पहुंचता। तो मेरे दोस्तों, हज का मौसम है, कुछ लोग गए हैं, कुछ जा रहे हैं। जाने वाले अपने इस तसव्वुर को पल्लू से बांध के जाए तो गोया अब मैं मर गया हूँ और ये मेरे मौत का सफ़र है और हर आन हर घड़ी मौत के हालात पेश आते हैं। हाजी जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो जिसका पैकेज अच्छा होता है उसकी वहाँ ज़िंदगी आसान होती है। पैकेज अच्छा के माने जिसने ज़्यादा खर्चा किया होता है। तो दुनिया में जिसका पैकेज अच्छा हो, जिसने अच्छा खर्चा किया हो जाने से पहले, तो कब्र में उसकी ज़िंदगी कह दो ना। अब समझ गए? हज गोया मौत और माबादल मौत का मंजर पेश करता है, या हज इश्क व मस्ती का मंजर पेश करता है। एक हिस्सा मैंने बयान कर दिया, इश्क व मस्ती का सफ़र इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा कल जुम्मे में मस्जिद खैबर में। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि आपके ज़रिए किसी तक खैर की बात पहुंच सके।